بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتیں؟ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، تو آیا اس پر ایک بگولا انتہائی تیز ہوا کا چکر، جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کو گوارا نہیں، اگرچہ اس باغ میں بھی ہر طرح کے درخت ہوں گے، مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ نفیس میوے ہیں، یعنی وہ باغ حیرت انگیز اور دلکش بھی ہے اور نافع اور عمدہ جائیداد بھی۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں گے مگر رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ ریا کے لیے، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال نامقبول کر دے گا۔ اس وقت اس کو کتنا رنج، کتنی حسرت ہوگی۔ اسی طرح ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آپ کے علم میں یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ مثال ایک دولت مند شخص کے لیے جو نیک عمل کرتا ہو، پھر شیطان کے اغوا سے گمراہ ہو کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دے، اور دیکھو دنیا فانی اور عاقبت آنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔